پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے کھانے پہ جو خرچہ ہے یہ میرا حق ہے، میں پوچھ سکتا ہوں؟ کوئی بھی عام شہری سادہ کاغذ پہ بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر 15 دن جو ہے وہ انفارمیشن نہیں دیتا تو آپ اس کی 1 مہینے کی تنخواہ کاٹیں گے؟ ایک سال میں 30 کیسوں میں ہم نے پینلٹیز ایوارڈ کی ہیں۔ چیلی ڈومیسائل بناتے ہیں، بوگس ڈومیسائل بنا کے اس ضلع کے غریب لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ کرپشن کو روکنے کے لیے ہم نے نیب لاز تو بنا دیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوانین موجود ہوں، کرپشن رکے، سب کی ڈیزائر ہے، لیکن اس سے روکنے سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے جسے ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں، اور اس کے لیے لاز موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید اس کا اتنا پتہ نہ ہو۔ آج کا ہمارا سیشن بڑا زبردست ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا کیا آپ کے حق ہیں، کہاں کہاں آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ کس طرح اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ پبلک منی آپ کا پیسہ ہے جس سے گورنمنٹ چلتی ہے، اور جو کوئی وہ سپینڈ کرتے ہیں آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن رکھیں۔ میرے آج کے مہمان بڑی زبردست شخصیت، پنجاب انفارمیشن کمیشن سے چیف انفارمیشن کمشنر محبوب قادر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ Thank you very much۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے کھانے پہ جو خرچہ ہے یہ میرا حق ہے، میں پوچھ سکتا ہوں؟ یہ الماس صاحب بالکل ایک حق ہے۔ جب آپ نے ٹرانسپیرنٹ کہہ دیا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایبسلیوٹلی ایک نئی رجیم ہے، ایک نیا کانسیپٹ ہے۔ نہیں، میں اپنی بات یا آپ کی بات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص محمد بوٹا ایک عام شہری ہے، وہ ایک اپلیکیشن لکھتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے 1 مہینے میں ناشتے پہ جو خرچہ کیا ہے مجھے بتایا جائے، چونکہ پبلک منی سے یہ پیسہ کین ہی آسک اٹ؟ الماس صاحب نہ صرف وہ لے سکتا ہے بلکہ اس کی خوبصورتی اس قانون کی یہ ہے، دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی، یہ ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ ہے۔ اچھا، ایک سمپل پیپر پہ آپ اپلیکیشن لکھ کے کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ پبلک انفارمیشن آفیسر کو، لیکن صاحب وہ تو لفٹ نہیں کرواتے، لوگ اپلیکیشنز لے کے جاتے ہیں، پڑی رہتی ہیں، کیا ہوگا پھر؟ ریلیف کیا؟ میں اگر وہ پرائم منسٹر کی بات ہے، میں جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک لیٹر لکھا، مجھے 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں آیا، تو مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے؟ الماس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ پھر یہ ایک نیا لا ہے، ابھی 2013 میں یہ لا لیجسلیٹ ہوا ہے، اور جو لوگ اس کے لا کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس کبھی ہمارے پنجاب انفارمیشن کمیشن میں آئیں، صبح سے شام تک آپ یقین نہیں کریں گے، آپ حیران ہوں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پبلک منی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹیکس منی سے یہ تمام ادارے چل رہے ہیں، تو اس کی اونرشپ جتنی بھی پبلک انفارمیشن ہے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں موجود ہے، اس کے اونرز عوام ہیں، بالکل ہیں، اور جو گوروں کے دور میں جو ایک تھا سیکریسی ایکٹ، آج سے 2010 سے پہلے تک، جب تک آئین میں آرٹیکل 19A کی شکل میں آپ نے اس کو بنیادی حق کے طور پہ تسلیم نہیں کیا، اس سے پہلے تک پاکستان میں وہی مائنڈ سیٹ اور آفیشیل سیکریسی، لوگوں کو انفارمیشن نہ دیں، بچا کے رکھیں، ہاش ہاش رکھیں، لیکن اب لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے چلنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کی اخراجات کی تفصیل جانیں۔ الماس صاحب 2010 میں اس کو بنیادی حق تسلیم کرنے ٹھیک کے ہو گیا۔ بعد 2013 میں باقاعدہ ایک بڑی مؤثر قانون سازی کی گئی۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے کیسز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کوئی ایک علاقہ ہے، اس کی گلی ہے، اسٹریٹ ہے، اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، ہمارے سیاستدان تو اسے مینج کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، اے پرپس کے لیے فنڈ آتا ہے اسے بی کے لیے اسپینڈ کر دیتے ہیں، کیا کسی کا حق ہے کہ وہ اس کی گلی کے لیے ایلوکیٹڈ فنڈ کی تفصیل پوچھے؟ الماس صاحب جہاں جہاں لوگوں نے آگے بڑھ کے اس لا کو اویل کیا ہے، ہمارے پاس آئے ہیں، کوئی اگزامپل ہے اس کی؟ جی میرے پاس الماس صاحب 20 ایسے کیس ہیں۔ ایک یوسف بدر منڈی بہاؤدین کا شخص، اس کی گلی کی اس کی شکایت تھی کہ ایلوکیشن ہر سال ہوتی ہے اور ایم پی اے صاحب اس فنڈ کو کہیں اور استعمال کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو انفارمیشن لے کے دی کہ ہاں واقعی یہ سالہ سال سے یہ اگنور ہو رہا ہے، تو انفارمیشن ملتے ہی اتھارٹی کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ گلی تعمیر کر دی۔ اسی طرح لاہور میں ایک چلڈرن پارک، جس کی چونکہ وہ ایک غریبوں کی بستی تھی، ان کا کوئی اتنا وہ سے نہیں تھا ایڈمنسٹریشن میں،
تو جب ہم نے ان کو انفارمیشن لے کے دی تو اچھا، چلڈرن پارک کے لیے فنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹڈ تھا لیکن اسپینڈ کہیں اور ہو رہا تھا. دراصل بنیادی طور پہ الماس صاحب ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ فنڈز کی ایلوکیشن کا جو ہے وہ ایک دفعہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ایلوکیشن کے بعد اس کا جو استعمال ہے وہ اس کا اپنی مرضی سے کر لیا جاتا ہے. سر مجھے ایک بہت بڑا پرابلم، ہمارے پاس بڑی کمپلینٹس آئیں اس بات میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے لیول کی بھرتی ہے وہ ڈومیسائل بیس ہوتی ہے، کہ اگر فرض کریں بکھر کا بندہ ہے تو اس کو بکھر میں جاب ملے، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں اسے مینیجر منور یہ کرتے ہیں کہ جیلی ڈومیسائل بناتے ہیں. اس کو ویریفائی کرنے کے لیے لوگ ہمارے پاس آئے کہ جی ہمیں کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا. میں الماس صاحب آپ کی انفارمیشن سے متاثر ہوا ہوں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ پنجاب میں ایک روایت ہے کہ درجہ چہارم تک کی جتنی بھرتیاں ہوتی ہیں وہ بوگس ڈومیسائل بنا کے اس ضلع کے غریب لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے. اس کو کراس چیک ہم صرف آئی ڈی کارڈ سے کر سکتے ہیں. اب آئی ڈی کارڈ ایک کسی حد تک پرسنل بھی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس سے تمام پرسنل ڈیٹا ریٹریو ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے تمام انفارمیشن کمیشنز اس معاملے میں کنفیوژن کا شکار تھے. تو پنجاب انفارمیشن کمیشن نے حال ہی میں اس پہ ڈیسیژن دیا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کی نمبر کی حد تک وہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کو رب کر کے اس کی باقی کاپی جو ہے اسے دے. اچھا، یہ تو بہت بڑا ڈٹر کریٹ ہو جائے گا. یہ جو بوگس بھرتیاں تھیں رک سکتی ہیں. عوام کے لیے بہت بڑی انفارمیشن ہے. پلیز اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے غلط بھرتی کروایا ہے یا ہوا ہے، یو کین چیلنج دیٹ، گیٹ دی انفارمیشن. کمشنر صاحب سے رابطہ کریں. میں الماس صاحب ایک اور بڑا اہم کیس سرگودا کا، سرگودا کے ایک کیس میں ایک ظفر اقبال نامی شخص، جو کہ جب اس نے ہمیں درخواست دی تو ہمیں احساس نہیں تھا کہ یہ کیوں بضد ہے. پورے ڈسٹرکٹ کے کار ڈیلرز اور پراپرٹی ڈیلرز کی سے کتنا ٹیکس وصول ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اس کا سامنے امپیکٹ آیا تو یقین کریں ہم حیران رہ گئے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے ہیں وہ صرف ان ڈیلر سے رجسٹریشن کی اینول فیس لیتے ہیں، لیکن جو اربوں روپے کی 10 سال میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ ایکسچیکر میں، پبلک ایکسچیکر میں ایک پینی نہیں آئی. بالکل ٹھیک. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اگر ہم دیکھیں رائٹ فرام 1947 ٹل دس ڈے، ہمارا جو سب سے بڑا ایک کرائسس اور ایشو ہے جو ایگریکلچر ہے، زمین ہے، اس کی جو ٹرانسفر ہے، میوٹیشن ہے، پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے، اس میں بڑے جیلی ڈاکومنٹس بنتے ہیں. اسٹیمپ پیپر ہر دوسرا شخص جیلی اٹھا کے لے آتا ہے. الماس صاحب جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ مسائل ہیں پاکستان میں، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے تمام سسٹم ایسا بنایا ہے کہ عام آدمی کا ایکسکلوژن ہے، اس کو آپ ایکسکلوڈ کرتے ہیں. پروسیجر اتنے ڈیفیکلٹ ہیں کہ عام آدمی اپنی مطلوبہ جو معلومات ہی نہیں حاصل کر پاتا. حق بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس قانون نے ایک یہ اصول طے کر لیا ہے کہ کوئی بھی عام شہری کسی بھی آپ اس سے وجہ بھی نہیں پوچھ سکتے. سمپل ہمارے جو فارم کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے ہماری ویب سائٹ سے، اور ایک سادہ کاغذ پہ بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے، اور 20 صفحات تک فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس سے اوپر اگر انفارمیشن ہوگی تو صرف 2 روپیز پر پیج اس سے چارج کیا جائے. مجھے یہ بات بتائیں، میں پھر آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں والی والا شخص جو ہے اس کو لاہور آنا پڑے گا آپ سے انفارمیشن لینے؟ بالکل نہیں ہے. یہ اس کی بیوٹی ہے. الماس صاحب آپ کے جو لیگل سسٹم ہے اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ لوکس اسٹینڈائی کا کانسیپٹ ہے، اس میں لوکس اسٹینڈائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی آدمی کسی بھی پبلک ڈپارٹمنٹ کے بارے انفارمیشن لے سکتا ہے، وہ چاہے خود آ کے درخواست دے، چاہے وہاں سے ہمیں کوریئر یا رجسٹرڈ اے ڈی کر دے، دونوں شکلوں میں دے سکتا ہے. ہم ہر حال میں پابند ہیں. پھر اس کی ہمارے کورٹ کی RTI کورٹ پنجاب کے پاس اس کی اپیرنس کی بھی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ہر حال میں پابند ہیں. اگر وہ پبلک انفارمیشن ہے، میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے، بلکہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پابند ہے. جب اگر وہ اس کے پاس نہیں پہنچائے گا، ہمارے پاس جو اپیل آئے گی ہم اپیل میں اس کا بھی نوٹس لیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ نے 14 دن کے اندر اسے کیوں نہیں انفارمیشن دی یا اس کو خود کیوں نہیں پہنچائی. سزا دے سکتے ہیں؟ بالکل سزا دے سکتے ہیں. ہمارے قانون کے دفعہ 15 اور دفعہ 16 کے تحت ہم کسی بھی سرکاری ادارے کے اہلکار
پبلک انفارمیشن آفیسر یا اہلکار یا اس کا محکمے کا جو سربراہ ہے، اس کی ڈیلے پہ ہر ایک دن کی ڈیلے کے عوض 2 دن کی اس کی تنخواہ کو رکھا. سر اگر ایک ڈپٹی کمشنر 15 دن جو ہے وہ انفارمیشن نہیں دیتا تو آپ اس کی 1 مہینے کی تنخواہ کاٹیں گے؟ سر ہم نے نہ صرف ڈی آئی جی، ڈی پی اوز اور ڈپٹی کمشنرز ایکسیئنز لیول کے اس 1 سال میں 30 کیسوں میں ہم نے پینلٹیز ایوارڈ کی ہیں، اور سیکشن 16 کے تحت ہم 2 سال تک قید کی سزا دے سکتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اگر پبلک انفارمیشن کو ڈسٹرائے کیا گیا. سر اتنا زبردست قانون جو ہے جہاں پہ ہم ہر روز لوگوں کو مسئلہ ہے نا کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، بیچارے بھاگتے رہتے ہیں سال ہر سال. دس از دا ایزیسٹ اینڈ دا فاسٹ فارورڈ ویری کوئک وے ٹو ریچ ٹو دا جسٹس. لوگوں تک سر گورنمنٹ اس قانون کو پروپوگیٹ کرنے میں فار دیٹ میٹر مجھے آپ سے گلہ ہے یہ کیوں افیکٹولی لوگوں تک کنوے نہیں ہو پا رہا. دس از اے ویری پورٹنٹ سسٹم. صاحب مجھے اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے کہ اس کو مجموعی طور پہ ہم سب کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب یہ 2013 میں قانون بنا. آپ تو بھی ریسنٹلی آئے ہیں نا، سال ایک پہلے. میں 1 سال پہلے آیا ہوں، اور میں نے 1 سال کے عرصے میں جو 1792 اپیلز پینڈنگ پڑی تھی اور جو 30 جون 2019 تک جو کل 1 سال میں 1600 دائر ہوئی، ہر کیس میں میں آج آپ الحمدللہ اللہ کے آگے سرخرو ہوں، میں نے ہر کیس میں لوگوں کو جو انفارمیشن دیٹس ونڈرفل فراہم کی ہے. جو آپ کا 6 سال کا پچھلا بیگیج تھا وہ بھی آپ نے نپٹایا اور باقی بھی سال. دیٹ زبردست. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ راتوں کو کام کرنا پڑتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود الماس صاحب یقین کریں میری 32 سال کی جوڈیشل سروس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی عطا کی ہے. میں اتنا پلیئر فیل کر رہا ہوں، میں ہر لمحے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عوام کو ان کے حقوق پہنچانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہوں. ایک بات بتائیں، کوئی ایک ایریا ایسا مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں کہ جہاں پہ لوگ اگر اٹھ کے انفارمیشن لینا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں کہ کم از کم اس ایک ایریا میں انقلاب آ سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الفاظ صاحب کسی ایک ایریا کو مخصوص کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے ایک لائف اور پراپرٹی کی سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، پولیس کا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور پولیس ہمیں جب میں نیا چیف انفارمیشن کمشنر بنا بالکل رسپونڈ نہیں کر رہی تھی، لیکن جب ہم نے سینئر آفیسرز کو سزائیں دیں تو اس کے بعد پولیس کا رسپانس بھی بہت بہتر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک فائنل چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کنفیوژن ہے کہ جب ہم پبلک منی کی بات کرتے ہیں، پبلک فنڈ کی بات کرتے ہیں، تو جو ٹرسٹ ہیں، جو این جی اوز ہیں، وہ بھی تو الٹیمیٹلی لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں نا. ایک ٹرسٹڈ منی ود دیم ایکچولی. کیا وہ بھی آپ کی ڈومین میں، کیا میں کسی این جی او سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ پیسے کہاں آپ نے خرچ کیے؟ الماس صاحب آپ حیران ہوں گے، ہمارے لاء میں اگر آپ پبلک باڈی کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو پبلک باڈی کا لفظ یوز کیا گیا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں، اور پبلک باڈی سے مراد یہ ہے ہر وہ ادارہ جہاں پہ پبلک منی سبسٹینشل انوالو ہے. فار ایگزامپل شیخ زید ہاسپٹل، بے شک وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، شوکت خانم نہیں ہے، لیکن اس کی بلڈنگ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں گورنمنٹ آف پنجاب کی سبسٹانشل انویسٹمنٹ ہے، لہٰذا ہم ان کو بھی فورس کرتے ہیں کہ شوکت خانہ بھی تو اسی طرح کا کیس ہے. بالکل ایسا کیس ہے. خانہ میں بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے زمین دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک منی وہاں پہ بھی ہے. خانم نے ہمارے ساتھ بڑا ریزسٹ کیا، لیکن الٹیمیٹلی they had to give in. رائٹ. ان کو ماننا پڑا. اسی طرح ایک ڈوینل پبلک اسکول تھا گجرانوالا، آج بھی ہے، وہ اس کا ڈپٹی کمشنر اور اس کے جو بورڈ آف مینجمنٹ میں سینئر آفیسرز ہیں، لیکن اس کا بیسیکلی وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، لیکن چونکہ اس کی بلڈنگ میں انیشلی گورنمنٹ نے لینڈ فراہم کی، گورنمنٹ نے فنڈز دیے، تو ہم نے وہاں بھی لے کے دی. تو شوکت خانم، شیخ زید ہاسپٹل اور ایک ڈویژنل پبلک اسکول گجرانوالا، یہ اس کی زندہ مثالیں ہیں جہاں ہم نے. اور اسی طرح وہ این جی اوز جو کہ گورنمنٹ فنڈ سے کوئی امداد لیں گے تو پبلک، دیکھیں کانسیپٹ الماس صاحب ہے اکاؤنٹیبلٹی آف پبلک منی. پبلک منی جہاں جائے گی
وہ آگے ادارہ چاہے گورنمنٹ ہے یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اس کی اوور سائٹ اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی پبلک کرے گی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور Thank ٹائم. you very much. بہت شکریہ. Kind of you. Thank you very زبردست. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بڑی خوبصورت ڈسکشن تھی, اس کا مقصد فائدہ بڑا زبردست ہے. آج اگر یہ طے کر لیں کہ آپ نے اپنے فنڈس کو, اپنے حقوق کو بچانا ہے, you need to take an initiative and you have got a platform, a forum which is very prompt. ہمیں یہ پتا چلا کہ جتنی اپلیکیشنز ان کے پاس 7-8 سال سے کٹی تھی, 1 سال میں سب نپٹا دی گئیں. آپ بھی آگے بڑھیں, بیکاز آپ اگر انفارمیشن لیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک ایویڈنس کے طور پہ چلے گی. یہ آپ کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا شاید بہترین سورس ہو. دی لا از دیئر, right administration is there, it is only for you to act. Thank you very much. Thank you very much.